یا ملی علی مدد کرو یا حسین جی مشکل کشا کہتے ہو. اللہ نے ان کو مشکل کشا بنایا. تو یہ بات السلام علیکم ایھا النبی تمہارے مطلب کی بات ہے کہ السلام علیکم. یہ پکارے یا نہیں ہے؟ کس کو نماز میں پیغمبر نے بارہا یا علی مدد کہا ہے؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. تیرا رب کرسی پہ بیٹھتا نہیں بیٹھتا؟ بیٹا ہے جب اللہ نے کہا ہے پیغمبر نے کہا ہے کرسی پہ بیٹھا ہوا نا. لیکن جسے کہ اللہ کرسی پہ بیٹھا ہے. اللہ کرسی پہ بیٹھا. اللہ بڑا ہے کرسی بڑا ہے؟ اللہ موٹا ہے نا کرسی سے. کتنا بڑا ہے اللہ؟ چار انگلی بڑا ہے نا. چار انگلی بڑا ہے نا. چار انگلی بڑا ہے نا. السلام علیکم. السلام علیکم. شریک ٹھہراتے ہو. السلام علیکم. اللہ تو کہتے ہو. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں بزرگ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. جی سر آپ سے بات ہو رہی ہے. آپ کا کیا اس میں گرامی ہے؟ آپ بات کریں جی. ہلو میرا نام سجادی ہے. کیا نام ہے؟ یا فضل ہے. یا ملی علی مدد کرو یا حسین مشکل کشا کہتے ہو. اللہ نے ان کو مشکل کشا بنایا. اللہ تعالیٰ نے مشکل کشا بنایا ان کو. ہاں اللہ تو کہتے ہیں. آپ پہلے اپنا تعارف کریں نا. السلام علیکم. یہ کیا چل رہا ہے؟ جی بانتے ہو. یہ تو اللہ کے ساتھ مت رہو نا. کسی کو بلانا وہ شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کی عبادت کرنا شرک ہوتا ہے. عبادت کریں اس کی شرک ہے. اگر صرف بلاتے ہیں بلانا شرک نہیں ہے. یہ ادعونی استجب لکم یہ تو نہیں بولا کسی اور کو نہ بلا. یہ تو نہیں بولا کسی اور کو بلانا شرک ہے. ٹھیک ہے نا. ادعونی استجب لکم. ادعونی استجب لکم ترجمہ کرو. عبادت جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کو بلانے کے لیے کرتے ہیں. اللہ سے مدد مانگنے کے لیے کرتے ہیں. عبادت کا مقصد تو یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں. فیصل صاحب آپ نے کہاں سے کال فرمایا؟ میں پشاور سے کال رہا ہوں. تو ابھی میرا جواب سن لو. دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اگر اب سن لو نا جواب. آپ بات سن لو. جواب سن لو پھر رد کرو. جواب پہلے مجھے بولنے دیں آپ پھر رد کریں. تو اللہ سے ہم نہیں کہتے کہ اللہ سے مدد لینا حرام ہے. اللہ سے بالکل مدد لینا چاہیے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور لینا حرام ہے. تو سن لو بھائی جواب دینے دو نا مجھے. مدد لینا حرام ہے. سن لو بھائی جواب سن لو پھر اعتراض کرو. اللہ سے مدد لینا بالکل یہ دین ہی ہے. یہ کہ اللہ سے عبادت کرو, اللہ سے دعا کرو, اللہ سے مدد مانگو. لیکن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد مانگنا کیا یہ منع ہے یا شرک ہے؟ یہ بھی ایک بکواس بات ہے. اگر یہ شرک ہوتا تو ہر جگہ شرک ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر جگہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہر جگہ شرک ہے. چاہے سامنے ہے, چاہے پیچھے ہے, چاہے کالا ہے, چاہے سفید ہے, چاہے دن ہے, چاہے رات ہے, چاہے وہ شخص انسان ہے یا حیوان ہے, کسی اور کی عبادت کریں تو کیا ہے؟ وہ شرک ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا حرام ہوتا, مکروہ ہوتا, شرک ہوتا تو یہ ہر جگہ حرام ہوتا. اور پیغمبر کہہ دیتا ہے کہ بھئی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو. یہ تو ہمیں پتہ ہے. چپ کرو بھائی مجھے بات کرنے دو. وہ الگ آیت ہے, وہ الگ آیت ہے, وہ صحیح ہے لیکن سننے دو. ایک ایک آیت کا جواب دیتے ہیں نا. ایک آیت کا جواب دیتے ہیں بھائی.
इय्याका नअबुदु व हाँ, इय्याका हाँ, नस्तईन अच्छा, में पता चला कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप गैर अल्लाह से मदद नहीं मांग सकते, तो ये इनकी जहालत है। दूसरी बात इन्होंने इजाजत दे मुझे बात करने की, इजाजत दे मुझे बात करने के लिए क्यों जरूरत पेश आया? इसलिए कि मक्के के मुशरिकीन दूसरों से भी मदद मांगती थी। वो अल्लाह समझकर, भगवान समझकर वो अपने भगवानों को मदद के लिए पुकारते थे, इसलिए तर्जुमा करो और इसमें मुझे बताओ कि इसमें कहां लिखा है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना हराम है। अल्लाह से मदद मांगते हैं। वइज़ा नजू इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून, जब वो खुशकी पर आए तो शिरक करते हैं, यानी अल्लाह से मदद तो इसमें कहां लिखा है कि देखें फैसल साहब एक बात सुने मेरी, आप मदद मांगते हैं। फैसल साहब आप मेहरबानी ये करें कि कोई एक ऐसी आया में पढ़ दें कि एक आया पढ़ें जो सब आपके नजदीक सबसे मजबूत है, ठीक है ना, और कह दें इस आया में लिखा है कि सारे कुरान इसमें काल है, सारे जो सबसे ज्यादा है और भाई जो सबसे वाज़ेह दलाला है कि गैर अल्लाह से आप मदद नहीं मांग सकते, आपके पास जो सबसे पक्का है, सबसे, मेरी बात सुन ले पहली पर जवाब दे दें, जो सबसे ज्यादा वाज़ेह दलाला है, जो इसमें सराहत सबसे ज्यादा है कि गैर अल्लाह से मदद मांगे तो शिरक है, वो आया हमें सुना दें, इस्तिदलाल करें, तर्जुमा करें, एक आया, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा आयत पढ़ेंगे वो ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो जो सबसे ज्यादा आपके पास जो सरीह दलाला है वो हमें सुना दें, बिस्मिल्लाह। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी, हमको पुकारो, अस्तजिब लकुम, हम तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। इस सरीह क्या है? तर्जुमा करो इसका। वनहनु अक़रबु, नहीं एक आया, मैंने कहा एक आया पढ़ो, एक आया पढ़ो, उसका तर्जुमा भी करो ना। तुम कहता है ये क्या है, मैं नहीं कहता क्या, तुम कह दो क्या। इसमें कहां लिखा है कि इस कैसे इस्तेदलाल करेंगे कि अलगैर अल्लाह से मांगना इसमें हराम है या शिरक है? उदऊनी अस्तजिब लकुम, हाँ बिल्कुल ठीक है, इस्तेदलाल करो जी। उदऊनी अस्तजिब लकुम, क्या मतलब है इसका? तो तेरा काम है, मैंने कहा तुम तर्जुमा करो, इस्तेदलाल करो ना। मुझे कहता क्या तर्जुमा, मुझे नहीं आता तो पढ़ना कि पढ़ा क्यों? रब कहते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी, तुम्हारा रब कहते हैं उदऊनी, हमको पुकारो, हमको मांगो, अस्तजिब लकुम, हम तुमको दे देंगे, हम तुम्हारे दुआ कबूल करेंगे। इससे मालूम होता है कि अल्लाह वो जो पुकारना है अपने लिए खास कर लिया है, पुकारना और मदद मांगना अल्लाह से है, दूसरों से नहीं है। आप सुन लो भाई, आप सुन लो, आयत जो कह रहे हैं ना, आया ये है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं इजाबत करूंगा, ठीक है ना। इसमें यह तो नहीं है कि गैर को अगर पुकारो तो मुशरिक है, ये तुमने कहां से निकाल दिया? मुशरिक नहीं है, भाई बात तो नहीं है ना। मुझे भाई साहब, भाई सुन लो, देखो मेरा सवाल समझ लो। देखो अल्लाह ताला से हम मदद मांगते हैं, हम तो शिया तो ये नहीं कहते कि अल्लाह से दुआ ना करो, शिया तो कहते हैं अल्लाह से दुआ करो, और शियों के पास इतनी दुआएं, तुम्हारे पास है नहीं दुआएं, तुम्हारे मजहब में दुआएं जितनी मंसूस है वो शियों के पास है, तुम्हारे पास कितनी दुआएं पैगंबर की? कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक 10-10 सफ़ों के दुआएं हैं, अल्लाह ताला के अस्माए मुबारक हैं, सब हदीस, सब मंसूस। आपके पास तो कुछ भी नहीं। अल्लाह से दुआ करने को कोई काफिर मना करेगा कि ये न करो। आप कहते हैं गैरुल्लाह को अगर पुकारो तो वो शिरक है। इस आया में तो ये नहीं लिखा ना, वो तो आप अपने से बना रहे हो, जेब से डाल रहे हो उसमें। आया हम दोबारा पढ़ते हैं, आया ये सूरह गाफिर है, आया नंबर 60 है। सुन लो भाई साहब, सुन लो। अल्लाह कहा कि हमको पुकारो, तो क्यों दूसरों को पुकारते हो? अल्लाह तुमको पुकारा, हम नहीं कहते हैं भाई, अल्लाह को पुकारते हैं या अल्लाह कहते हैं, लेकिन ये कहां लिखा है कि दूसरे को पुकारना हराम है? ये तो अल्लाह है ना, हर जगह सुनना भाई, अल्लाह को पुकारना ये दीन है, अल्लाह को पुकारना दीन है। आप कहते हैं गैर अल्लाह को पुकारना हराम है, गैर अल्लाह को पुकारना मकरूह है, वो उसके दलील है क्यों ना? अच्छा मुझे बताओ, अल्लामा साहब नमाज आता है आपको? नमाज तो आपको पढ़ते होंगे ना, नमाज तो पढ़ते होंगे, नमाज में नमाज का तहियात हमें पढ़ के सुना दो, नमाज की तहियात पढ़ के सुना दो। आपको नमाज नहीं आती? नमाज, इसको नमाज ही नहीं आता, नहीं पढ़ो, अगर आती है तो पढ़ो, तुम पढ़ के सुनाओ, पढ़ लो ना, तुम अपने अकीदे में सुनाओ ना। तो ये बात, अस्सलाम वालेकुम नबी, तुम्हारे मतलब की बात है कि अस्सलाम वालेकुम,
یہ پکارے یا نہیں ہے؟ کس کو نماز میں کہتے ہیں غیر اللہ کو نہ پکارو؟ اوکے شرک ہے بھائی. تم نماز میں نبی کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ تو دعا ہے پیغمبر ہم نے کچھ سکھایا ہے, ہم وہ دعا کرتے ہیں. اچھا مجھے بتاؤ اس کا ترجمہ کرو, اس کا ترجمہ کرو, اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے تم کو نہیں صوفی صاحب, شیخ صاحب, تم کیوں پکارتے ہو؟ شیخ صاحب تم اس کا ترجمہ کرو. السلام علیک ایھا النبی, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ جانتے ہو تم, خود ترجمہ کرتے ہو, تم خود بھی جانتے ہو, ہم کو پنسانے کے نہیں آپ کو نہیں آتا. نہیں تم نہیں ترجمہ کرو نا اس کا, پلیز اس کا ترجمہ کرو, لوگ اردو میں سمجھنا چاہتے ہیں. تم پر یا نبی یا نبی, یا کس کو پکار رہا ہے؟ نبی کب سے اللہ بنا ہے؟ نبی کب سے اللہ بنا ہے؟ اگر یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم نبی ہے, ہم تو اس نبی کون ہے؟ نہیں پکارا نا, یہ نبی کون ہے؟ نبی تو ہم نے پکارا تو ہے نا, پکارا تو ہے نا, پکارا ہے نا. آپ تو کہہ رہے تھے پکارنا ہی شرک ہے. آپ تو کہہ رہے تھے پکارنا ہی شرک ہے. ادعونی استجب لکم, ادعونی استجب لکم, ادعونی استجب لکم. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو, تمہارا نماز ہی شرک ہے بھائی, تمہارا نماز ہی شرک ہے. اچھا ہم کو تعلیم نہیں دی کہ یا علی مدد ہو یا ہمیں دیا, ہمیں دیا. تم نے اپنا دین ابو ہریرہ سے لیا نا, ابو حنیفہ سے لیا. ہم نے دین اہل بیت ابرار علیہ السلام سے لیا. اہل بیت علیہ السلام نے بولا یہ بالکل شرک نہیں ہے. پیغمبر کو سلام کہہ دو, پیغمبر سے مدد بھی مانگو, ٹھیک ہے نا. آپ نے دین جن لوگوں سے لی ہے ان کے ہاں اللہ کے پیر بھی ہے, اللہ کی پنڈلی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ نہیں, ایک بات مجھے بتاؤ, اللہ روز قیامت اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا نہیں ڈالے گا؟ اللہ پیر جہنم میں ڈالے گا یا نہیں؟ کہا ہے تو ڈالے گا, اگر ڈالے گا نا, نہیں ڈالے گا. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ بولا ہے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ بولا یا نہیں بولا؟ ڈالے گا پیر ڈالے گا. کہا ہے ہم کہتے ہیں کتنا, ایک پیر ڈالے گا, دو پیر ڈالے گا؟ دوسری طرف مت جاؤ, اس لعنت کی طرف آ جاؤ. اللہ کی معرفت واجب, توحید کی بات کر رہے ہیں نا. اللہ ہمیں پتہ چلے آپ کے رب کے کتنے پیر ہیں. وہ ایک پیر ڈالے گا, دو ڈالے گا, تین چار ڈالے گا, رب کے کتنے پیر ہیں؟ پتہ چلا نا او بھائی. اچھا پر ایمان جس ہمارے کتب میں ہے, ہمارے حدیث میں ہے, تمہارے حدیث میں ہے نا. تم نے جن لوگوں سے حدیث لیا, میں اسے حدیث بتاؤ. تیرا رب کرسی پہ بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا؟ بیٹھا ہے. جب اللہ نے کہا ہے, پیغمبر نے کہا ہے, کرسی پہ بیٹھا ہوا نا. نہیں, کرسی پہ بیٹھتا بھی ہے. اور کرسی بڑا ہے یا رب بڑا ہے؟ کرسی بڑا ہے یا رب بڑا ہے؟ یہ دوسری بات ہے. کرسی بڑا ہے یا رب بڑا ہے؟ نہیں, رب کرسی پہ بیٹھا ہے جیسے مولوی کرسی پہ بیٹھا ہے نا. یہ رب بڑا ہے یا کرسی بڑا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے اوئے بھائی, رب بڑا ہے یا کرسی بڑا ہے؟ یہ ذرا بتانا نا مولوی صاحب, رب بڑا ہے یا کرسی بڑا ہے؟ رب بڑا ہے یا کرسی بڑا ہے؟ بھائی رب بڑا ہے یا کرسی بڑا ہے؟ دوسرے شیطان کی باتیں ہم نہیں مانتے. رب بڑا ہے یا کرسی بڑا ہے؟ خدا کے باتیں مانتے ہیں, ہم اللہ کے باتیں مانتے ہیں. ہم اللہ کی بات آپ سے پوچھو نا, اللہ کی معرفت واجب ہے یا واجب نہیں؟ آپ مجھے بتاؤ. اللہ کی معرفت واجب ہے, لیکن جیسا کہ اللہ کرسی پہ بیٹھا ہے, اللہ کرسی پہ بیٹھا, اللہ بڑا ہے یا کرسی بڑا ہے؟ اللہ موٹا ہے نا کرسی سے, کتنا بڑا ہے اللہ؟ چار انگلی بڑا ہے نا, 4 انگلی بڑا ہے نا, 4 انگلی بڑا ہے نا. پوچھا گیا یہ استوا چیز کیا چیز ہے؟ الاستواء معلوم وکیفیت حال مجہول والسؤال عن عقیدہ. میں کیفیت سے نہیں پوچھا, میں کیفیت سے نہیں پوچھ رہا, میں کیف سے نہیں پوچھ رہا بھائی, میں کیف سے نہیں پوچھ رہا, میں پوچھ رہا ہوں کہ کون بڑا ہے. اور بھائی تم روزانہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہو, کون بڑا ہے؟ کرسی بڑا ہے؟ مدد شرک ہے, شرک بالکل شرک نہیں ہے. تم تو اگر علی مدد شرک ہے تو تیرا تحیات بھی شرک ہے. اگر یہ علی مدد شرک ہے تو تحیات بھی شرک ہے, تو تیرا نماز بھی شرک ہے. تم کو پیغمبر نے سکھایا, بالکل سکھایا, بالکل سکھایا, بالکل سکھایا. اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں مقرر, پیغمبر نے بارہا یہ علی مدد کہا ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین.
حين برز أمير المؤمنين عليه السلام إلى عمرو بن عبد داود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم برز الإيمان كله إلى الشرك كله. یہ آپ کے کتابوں میں لکھا ہے. سب عمرو بن عبد داود کے مقابلے میں جب نکلے تھے فرمایا کہ آج پورا ایمان پورا کفر کے مقابلے میں آیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل میں امیر المومنین علیہ السلام سے مدد لی ہے. ہر مشکل میں. یہ پیغمبر کا سنت ہے. جب صحابہ بھاگ جاتے تھے نا تو کون مدد کرنے والا ہوتا تھا؟